اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی آیت 243 42 سے 43 تک اس کی ہم آج تفسیر کریں گے. اس کے اندر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ کریم نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ، مردہ ہو جاؤ. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑے فضل والے ہیں، لوگوں پر بڑا فضل فرماتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اکثر لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے. اس آیہ کریمہ کا شان نزول اس طرح کے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کے پیچھے دو یہودی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ان کا کہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہے، تو ہم نے اس کے اندر نہیں پایا. اب یہ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہود کہنے لگے کہ نہیں، یہ تمہاری تورات کے اندر ان کا ذکر ہے. اب یہ بارگاہ حبیب میں حاضر ہوئے اور آگے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں تو اس کا ذکر ہے، لیکن ہمارے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ کریم نے یہ آیت قرآن میں بھی نازل فرمائی، اور اس کے اوپر حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مردوں کو زندہ کرنا، جو قرآن مجید میں مردوں کو زندہ کرنے کا جس کا ذکر ہے، تو ان میں حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. دوسرا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انہوں نے 4 جانوروں کو ذبح کر کے قیمہ کر کے پھر ان کو زندہ کیا. تیسرا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے مردہ گدھے کو زندہ کیا. چوتھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار مردے زندہ فرمائے اور زندہ فرما کے ان کا ذکر کیا اس کے اندر. اب آئیے دیکھیے کہ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتے کہ الم ترا الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا. اب یہ رویت جو نا یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، رویت کا. کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان سے بہت میں مبعوث ہوئے، لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کا جو ذکر ہو رہا ہے کہ نبوت کی نگاہ سے اللہ پاک آپ کو دکھا رہے ہیں کہ محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابد سے اللہ پاک نے اپنے بعد جو سب سے پہلے جو اپنے نور سے نور کو پیدا کیا، وہ حضور کے نور کو پیدا کیا، اور اس کی طرف پھر اشارہ کیا کہ محبوب آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا. کیونکہ لم ترا فعل مضارع پہ داخل ہو کے منفی کا معنی دیتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر استفہام آ جاتا ہے تو یہ مثبت کا فعل ماضی منفی جو ہے نا مثبت کر دیتا، اس کو مثبت کے معنی میں کر دیتا ہے، ترجمہ مثبت والا ہو جاتا ہے. تو کہا محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، کہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں تھے اور اللہ پاک نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. موت سے بچنے کے لیے یہ بھاگے تھے اور اللہ پاک نے ان کو موت کی نیند سلا دیا. الوف سے مراد کہا جاتا ہے، محدثین لکھتے ہیں اس کے اندر کہ یہ لوگ 10,000 سے زائد تھے. بعض نے کہا ہے کہ 30,000 تھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 40,000 تھے. عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 تھے. واللہ علم یہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور یہ موت کے ڈر سے بھاگے. موت کے ڈر سے بھاگے تو اللہ پاک نے ان کو موت دے دی.
یہ موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے۔ تو یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ یہ واقعہ جو نا علاقہ تھا، واسط کا علاقہ تھا، ملک شام کی طرف ایک بستی تھی، دارودان بستی تھی، جہاں ایک بار طاعون آیا۔ تو یہاں کے جو علاقے کے لوگ تھے، بستی داردوان کے جو لوگ تھے، یہ امراء لوگ یہاں سے بھاگ کے جنگلوں میں چلے گئے اور غربا یہاں پر رہ گئے۔ جو کمزور طبقہ تھا وہ یہیں رہ گیا۔ جب یہیں رہ گئے تو ان کو موت نے آ لیا، اور کوئی جو بچ گئے ان میں سے کوئی، تو اب یہ امراء پھر دوبارہ جب وہ تکلیف دور ہو گئی ہے پھر واپس آئے، وہ جو بچ گئے تھے وہ ان سے کہنے لگے دیکھو یہ کتنے سمجھدار ہیں، یہاں سے چلے گئے تھے، اگر اب ایسا کچھ معاملہ ہوا تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ کی کرن ایسی ہوئی کہ اگلے سال پھر ان کے اوپر طاعون کا عذاب آ گیا۔ جب طاعون کا عذاب آیا تو اب کیا ہوا کہ اب یہ بھاگے سارے کے سارے، اس بستی کو چھوڑ کے بھاگے۔ اور جب بستی کو چھوڑ کے بھاگے تو وہاں جب پہنچے تو بھاگ کر اس علاقے کو چھوڑا، دوسرے علاقے میں پہنچے، بیت المقدس کا وہ علاقہ تھا وہاں پر۔ تو وہاں پر پہنچے تو اب اللہ پاک نے ان کو موت کی نیند دے دی، اور یہ وہاں پر مر گئے۔ مرنے کے بعد اب ان کے جسموں میں سے بدبو پیدا ہو گئی، کیونکہ تعداد ان کی بہت زیادہ تھی، اتنی قبریں کھودنی بھی لوگوں کے لیے مشکل تھی۔ تو آس پاس کے جو علاقے تھے ان لوگوں کو جو نا ان کی جو نا بدبو ان کے جسموں سے جو پیدا ہو گئی تھی ان سے ان کو تکلیف ہوتی۔ وہ آئے، انہوں نے کسی طریقے سے ان کو دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے دائیں بائیں دیواریں کھڑی کر دی، اور دیواریں کھڑی کر کے تاکہ ان کو کوئی درندے وغیرہ نقصان نہ پہنچائیں اور بدبو ان کی مزید نہ پھیلے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور یہ جو نا اسی طرح یہ اس کے اندر رہے، اور پھر ان کے جسم جو نا وہ گل سڑ گئے، ختم ہو گئے، اور ہڈیاں ان کی رہ گئی۔ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ ان کا نام حزقیل ابن یوزی علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان کی جو کنیت ابن عجوز ہے، اور یہ اللہ پاک نے ان کو اپنے والدین کے ہاں بڑھاپے میں پیدا کیا تھا، اور ان کا دوسرا ان کا لقب ذوالکفل ہے۔ ذوالکفل ان کا جو نا جو نا ان کا لقب ہے، اور یہ کسی وجہ سے تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے 70 پیغمبروں کو ضامن باندھ کر قتل سے بچایا، کیونکہ یہود قتل کر دیتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو انہوں نے ان کو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کے ضامن بن گئے، ضامن بن کر ان کو ان کی جو بات مانی جاتی تھی تو ان کو ضامن بن کے ان کو بچایا گیا، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بچایا گیا، تو اس لیے ان کا لقب جو ذوالکفل ہو گیا، یعنی ضمانت والے۔ آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ میں سے حضرت یوشع بن نون، کالب بن یوحنا، اور یہ تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ اب یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پر اللہ پاک سے دعا کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر دعا کرو کہ ان کو کہو کہ اللہ کے حکم سے ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ اب یہ ساری ہڈیاں اللہ کے حکم سے، آپ نے اسی طرح ان کو کہا کہ ہڈیوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، ہڈیاں زندہ ہو گئی۔ پھر وہ نہ حکم دیا کہ گوشت تم بھی ان کے جسم کے اوپر چڑھ جاؤ، یعنی کہ ہڈیوں کے اوپر چڑھ جاؤ، وہ گوشت بھی ان کے جسموں کے اوپر آ گیا، اور یہ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے آواز دی ان کو کہ مردو تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت۔ یہ لوگ اللہ پاک نے ان کو زندگی دی اس کے اندر، اور زندگی دی تو اب ان کے ہاں پھر کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو زندگی دوبارہ ملی، مگر ان کے چہرے جو تھے زندہ تو ہو گئے لیکن چہرے ان کے مردہ جیسے تھے، مردہ لوگوں جیسے ان کے چہرے تھے۔ پھر ان کے ہاں اولادیں بھی پیدا ہوئیں، اور اولادیں پیدا ہوئی تو ان اولادوں کے جسموں سے بدبو وہ ہلکی ہلکی آتی تھی، وہ جو مر کے ان کے جسموں میں پیدا ہو گئی تھی وہ ان کی اولادوں کے اندر منتقل ہو گئی۔ اب یہاں پر طاعون کا ذکر آیا اس کے اندر کہ طاعون سے یہ ڈر کے یہ بھاگے تھے تو اللہ پاک نے ان کو موت دی۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جس علاقے میں طاعون آ جائے
ताउन आ जाए, इस से भाग यानी कि ताउन जैसे ज़्यादा बीमारियाँ, जो ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाएँ, तो उस इलाके के लोग वहाँ से भाग के दूसरे इलाकों में ना जाएँ और दूसरे इलाके के लोग यहाँ ना आएँ। इस आयत से ये हुक्म मिला कि बीमारी से डर के भागना नहीं चाहिए, बीमारी अल्लाह के हुक्म से लगती है और अल्लाह के हुक्म से वापस लौटती है। तो इसलिए डर के भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसी इलाके में रहा जाए और रब कायनात से दुआ मांगी जाए। अल्लाह करीम फिर बीमारियों से महफूज रखते हैं। तो देखो इस आय करीमा के अंदर रब कायनात ने कितना बड़ा जो ना इंसान को अदब सिखाया और बीमारियों से लड़ने का और उसका भी अदब सिखाया कि अगर बीमारी कोई ऐसी आ जाए तो इस बीमारी को उससे डरना नहीं, अल्लाह पाक से दुआ भी करनी है और अपनी एहतियात भी करनी। और एहतियात में ये नहीं कि दूसरे शहरों में चला जाया जाए, बल्कि उसी शहर में रहें, दुआ करें और अल्लाह पाक दुआ से अल्लाह पाक उस तकलीफ को दूर फरमा देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम।